اور احادیث میں جماعت کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں جماعت کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور اس کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت کو بہت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ عملاً بھی اس کا بڑا اہتمام فرمایا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کندھوں پر ٹیک لگا کر جماعت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جماعت کی فضیلت بیان کی ہے، وہاں جماعت کو چھوڑنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہ جماعت کی نماز اکیلی نماز سے 70 درجہ افضلیت رکھتی ہے، اس کا ثواب 70 درجے کے زیادہ ہے اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اکیلے آدمی کی نماز گھر میں اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں کسی ایک شخص کے ساتھ نماز پڑھنے کے بلکہ ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ اکیلے نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور دو لوگوں کی جماعت ایک آدمی کی جماعت کے ساتھ زیادہ افضل ہے، یعنی جتنی بڑی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی اس کی اتنی ہی بڑی فضیلت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر البشائین فی الظلم بالنور التام الی یوم القیامہ، کہ جو لوگ راتوں کے اندھیرے میں مغرب عشاء اور صبح کی نمازوں میں جماعت کے لیے نکلتے ہیں، تو فرمایا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن نور تام کی کیا بشارت دے دو کہ اللہ اندھیروں میں چلنے کی وجہ سے قیامت کے دن مکمل نور اللہ تعالیٰ انہیں کیا جماعت کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو حکم دو اور وہ ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دیں کہ جو لوگ اذان سننے کے بعد جماعت کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر گھر میں عورتوں اور بچوں کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کا قیام کرتا، کھڑا کرتا اور جوانوں کو حکم دیتا کہ لکڑیاں جمع کر کے جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیں کہ جو کیا ہے نماز کے لیے نہیں آتے ہیں اور گھروں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ بغیر عذر کے اگر کوئی نماز گھر میں پڑھی جائے، جماعت کو چھوڑ دیا جائے تو وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص منادی کی آواز کو سنے اور سننے کے بعد اس منادی کی آواز پر لبیک نہ کہے اور اس پر اس کو کوئی عذر بھی لاحق نہ ہو، یعنی عذر سے مراد بیان کی کہ عذر سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بیماری یا کوئی سفر کا اسے خطرہ نہ ہو اور پھر بھی وہ جماعت کے لیے نہ آئے، تو فرمایا کہ لم تقبل منہ الصلاۃ التي صلی، کہ جس جو نماز اس نے پڑھی ہے وہ نماز ہی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ اہتمام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ سخت وعیدیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور ہمارے علماء نے حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ جماعت سنت مؤکدہ اور قریب الواجب ہے، اور اگر کوئی بستی ساری کی ساری جماعت کو ترک کرنے پر جمع ہو جائے تو ان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ نماز کا اہتمام کریں، جماعت کا اہتمام کریں، اور پھر بھی وہ اگر جماعت کے لیے نہیں آتے اور نماز کا جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تو ان سے قتل و قتال حلال ہے۔
ان سے قتل و قتال کیا جا سکتا ہے، یعنی فقہا کا کہ ہاں ان لوگوں سے قتل و قتال اور جنگ کرنا جائز ہے، یعنی ان کو اس جنگ میں قتل کرنا ان کے لیے کیا ہے، مسلمانوں کے لیے گنجائش ہو جاتی ہے، یعنی کہ اتنا شدید معاملہ ہے۔ اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جو لوگ جماعت کے لیے نہ آتے تھے وہ جماعت کے بعد ان کے گھروں میں جا کر تعزیت کیا کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ نماز کے لیے نہیں آیا، یعنی اتنا اہتمام تھا صحابہ کی زندگیوں میں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کیا ہے، ہم جماعت کا اہتمام کرنے والے بنیں، ہم اپنی نیند کو قربان کریں، جو سستی قائلی ہے اس کو ختم کریں، اور جب مسجد سے صدا بلند ہو، کامیابی کی آواز لگے، اللہ کی طرف بلایا جائے تو اپنی کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں حاضری دیں، ورنہ جو وعید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ان وعیدوں کے مستحق ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اس سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے وقت میں، ہمارے مال میں، ہمارے جان میں، ہمارے اولادوں میں برکتیں آئیں گی، ہمارے گھروں کی نحوستیں دور ہوں گی۔ آج گھروں میں جماعتوں کا، نمازوں کا اہتمام نہیں، تلاوتوں کا اہتمام نہیں ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں ہے، کوئی ماحول نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر گھر میں کیا ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، ہر شخص کیا ہے، کوئی پریشان ہے کہ ہاں میرے گھر میں کوئی تعویذ ہو گیا، کوئی جادو ہو گیا، کوئی عصب ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے گھر، اللہ کا قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے فرشتوں کے بجائے جنات کا بسیرا ہو گیا ہے۔ جس گھر میں جنات ہوں، شیاطین کا بسیرا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہاں نحوستیں ہی ہوتی ہیں، وہاں پریشانیاں ہی ہوتی ہیں، وہاں مشکلات ہی ہوتے ہیں، وہاں اختلاف ہی ہوتے ہیں، وہاں فتنہ اور فساد ہی ہوتا ہے۔ اگر برکتیں چاہتے ہیں، رحمتیں چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں تو اس طرف آنا ہوگا کہ جس طرف اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں دعوت دی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں تمہیں کیا ہے، اطمینان ملے گا۔ اور نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، قرآن اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، ذکر و اذکار اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، اور دین کے کام کرنا، کرانا اور اس کا اہتمام کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ سارے کے سارے اللہ کی یاد ہے۔ تو یہ سارے کام ہمارے گھروں میں زندہ ہوں گے، ہمارے گھروں کا ماحول بنے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سارے کے سارے مسائل حل ہوں گے۔ لیکن جب ہم ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہے، گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ پریشانیاں آیا ہی کرتی ہیں، تکلیفیں آیا ہی کرتی ہیں، آپس میں فتنہ فساد ہوا ہی کرتا ہے، اور پھر آپس میں انتشار پھیلا ہی کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر کیا ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کو زندگی میں سکون ملے، راحت اور برکتیں ملے، تو اس کو اس طرف آنا ہوگا، ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا، خصوصاً جماعت کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اس کے فوائد بھی ہیں، اس کی برکتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، قدم قدم پہ انسان کو ثواب ملتا ہے۔ جب اس راستے سے نمازی گزرتا ہے، فرشتے اس کے لیے برکت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے فرشتوں کی دعائیں اگر مجھے آپ کو ایک چھوٹے سے عمل پر مل رہی ہوں تو کتنے کیا فائدے کا سودا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیا کریں، جماعتوں کا اہتمام کریں، ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، کہیں بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، جماعت کا اہتمام کریں، اپنے والدینوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو کیا نماز کا حکم دیں، انہیں اس طرف لانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا ماحول کیا ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہمارے لیے فائدہ بھی ہوگا، کامیابیاں بھی ہوگی، اور برکتیں اور رحمتیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میسر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو نماز جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ، خوشی اور خضوع کے ساتھ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔